سامعین محترم، میرے نبی سرکار نے فرمایا اپنی کلام کو سچ کی کلام سے آغاز کرو، یعنی جو بندہ مومن اپنی کلام کا سچائی سے آغاز کرتا ہے وہی برکت والا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اپنے اندر 100 برائیوں کا پہاڑ موجود ہو اور اس کو اپنی برائیاں نظر نہ آئیں، اور زمانے کے جب اندر وہ برائیاں دیکھے اور انہیں ملامت بھی کرے، برا بھلا کبھی کہے اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش بھی کرے، تو یہ اس کا وقت ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ جب زمانے کی برائیاں اس کے اندر ہی موجود ہیں تو وہ اپنا دفاع نہیں کرتا، اپنے آپ کو نہیں سدھارتا، زمانے کی طرف پلٹ پلٹ کر انہیں سبق دیتا ہے، راہ راست کا واعظ و نصیحت کرتا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ اپنا دفاع کرے، اپنے آپ کو ان لغزشوں سے، ان برائیوں سے، ان کوتاہیوں سے دور کرے، پھر جب بھی کسی کو بات کہے گا یا بات بیان کرے گا یا کسی تک بات پہنچانے کی کوشش کرے گا تو اس کی بات میں اثر بھی ہوگا، اس کی بات میں نصیحت بھی ہوگی، وہ پر اثر اس کی جملے بھی ہوں گے، لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت بھی ہوں گے۔ اگر کوئی بندہ اپنے اندر برائی رکھنے کے باوجود کسی اور کی برائی کو دیکھ کر کے اسے دھمکا کر، ڈرا کر اور اسے برا بھلا کہتا ہے تو وہ اسے نہیں کہہ رہا بلکہ اپنے مزاج کی طرف یہ باتیں لوٹا رہا ہے، اپنی طرف وہ باتیں لوٹا رہا ہے۔ میرے نبی سرکار نے فرمایا سچ بات اگر تم کہو گے تو اسی میں صداقت ہے، اسی میں تمہارے لیے اعمال کی بلندی ہے۔ اگر تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں تو تم سچ کہنے میں گریز نہ کرو اور نہ شرماؤ، انہیں حق بات کی طرف راغب کرو، ان کی حق بات کو ان کی طرف رواں دواں کر دو، انہیں سمجھا دیا جائے کہ یہ حق یہ ہے، باطل یہ ہے، سچائی کا راستہ یہ ہے اور کذب کا راستہ یہ ہے۔ جو اس راستے پر چلتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، وہی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ سچے بندے کو رب پسند کرتا ہے، اگر زمانہ اس کی مخالفت میں کیوں نہ اٹھ آئے، مگر اس میں خدا کی فتح و نصرت شامل حال ہوتی ہے۔